نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لَيَرِدَنَّ الْحَوْضَ عَلَيَّ أَقْوَامٌ مَا أَعْرَفَهُمْ إِلَّا بِكَثْرَةِ الصَّلَاةِ عَلَيَّ۔ حوض کوثر پر مجھے ایسی قومیں ملیں گی جنہیں میں بہت زیادہ درود پاک پڑھنے کے سبب ہی پہچانوں گا۔ The reason of recognition on the day of judgment at حوض کوثر۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ کیسا، یعنی اگر مثال کے طور پہ آپ یہاں آئے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کا نام انٹر ہوا ہوگا، بعض بڑی بڑی کانفرنس میں جاتے ہیں تو آپ کا کارڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو وہاں انٹری ملتی ہے، اور اگر بندہ وہاں جا کے کارڈ مس کر جائے، وہاں پہنچے ٹریول کر کے اور وہ جو انٹری کارڈ ہے وہ مس کر جائے تو کتنی پرابلم ہوتی ہے کہ یار آ بھی گیا ہوں، ٹریول بھی کیا ہے، خرچ بھی کیا ہے، مگر کارڈ کی وجہ سے نہیں جانے دیا جا رہا۔ کچھ ہالز ہوتے ہیں جس میں داخلے کا ٹکٹ ہوتا ہے، وہ ٹکٹ ہی مس ہو جائے تو کتنی بڑی پرابلم ہو، لیکن دنیا میں وہ ٹکٹ پرچیز کی جا سکتی ہے۔ کسی کانفرنس کا کارڈ مس ہو جائے تو جناب چلو کانفرنس رہ گئی نا، دوبارہ مل جائے گی، مگر حوض کوثر دیر از نو آلٹرنیٹو ہے، ایک ہی چیز ہے، ایک ہی جگہ ہے جہاں سے قیامت کے دن پانی ملنا ہے، جہاں وہ تھرسٹ، وہ پیاس بجھے گی۔ اور اللہ اکبر، جب نبی پاک دیدار کروا رہے ہوں گے اور اپنے ہاتھوں سے جام کوثر دے رہے ہوں گے، اور اس دن کسی شخص کو ریکگنائزیشن نہ ملے، اس دن جب وہ دیکھے کہ مجھے نہیں پہچانا جا رہا یا میرے نمبر نہیں آ رہا ہے، ذرا سوچیں وہ کتنی بڑی محرومی ہوگی۔ اور سبحان اللہ، اٹ از ناٹ بگ ڈیل۔ کیا فرمایا؟ جو کثرت سے درود پڑھنے والے ہوں گے ان کو میں پہچانوں گا۔ اللہ اکبر، میرے آقا مجھے پہچان لیں، میرے نبی مجھے پہچان لیں، حوض کوثر پہ میرا نام لے لیں کہ یہ میرا وہ غلام ہے جو مجھ پر درود کثرت سے پڑھتا تھا، میری تو وصولی ہو گئی نا، میرے تو وعدے نیارے ہو گئے، اور کیا چاہیے؟ تو پلیز، اور سبحان اللہ، جس مہینے میں ہم لوگ اس وقت جی رہے ہیں، ماہ شعبان، شعبان جو ہے نا یہ ماہ درود بھی ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ یہ ماہ درود کس لیے ہے کہ بڑی تعداد میں علماء فرماتے ہیں جو آیت درود ہے نا، ماشاءاللہ آپ سب کو یاد ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو اب یہ وہ آیت درود ہے جو بچپن سے سن رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم درود پاک بھی شوق سے پڑھتے ہیں۔ یہ آیت درود شعبان میں نازل ہوئی ہے، تو شعبان ایکچولی از ماہ درود، تو اس میں زیادہ درود پڑھنے ہیں، اور انشاءاللہ ایسے درود پڑھیں، محبت سے پڑھیں کہ بروز قیامت نبی پاک ہمیں پہچان بھی لیں، اپنے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرمائیں۔ بلکہ مجھے تو ایک بزرگ کا شعر بہت پسند ہے، یہاں دل کے بہت قریب ہے میرے وہ شعر، اور آپ کی بھی یقیناً یہ تمنا ہوگی جب آپ یہ شعر سنیں گے، کہ وہ کہتے ہیں تمنا دل اشرف بس اتنی ہے سر محشر، تمنا دل اشرف بس اتنی ہے سر محشر، جب آقا جام کوثر دیں لب اقدس لگا کر دیں۔ کاش ایسا ہو جائے، اللہ ہمیں حوض کوثر پر جو ہے وہ رسوا نہ فرمائے، بلکہ نبی پاک کے ہاتھوں ہمیں جام کوثر مل جائے۔ جام کوثر کی تو بڑی بات ہے، قطرہ مل جائے نا، سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھیں کیا کہتے ہیں، تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری۔ جام تو بڑی بات ہے، حضور ایک بوند مل جائے نا، تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ اس دن جب اچھوں کو، نیکوں کو حضور چھلکتے جام ملیں، ایک قطرہ ہمیں بھی عطا فرما دیجیے گا۔ اللہ یہ دعائیں، یہ تمنائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو دو عظیم ہستیوں کا ذکر میں نے کرنا ہے، ماہ شعبان کی 2 تاریخ کو
کروڑوں حنفیوں کے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم آتا ہے. سب اکثر ہم میں حنفی ہیں، کروڑوں حنفی ہیں. اور حضرت نعمان بن ثابت، آپ کا نام نعمان، آپ کے والد کا نام ثابت ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے آپ مشہور ہیں. بہت ساروں کو شاید یہ نہیں پتا کہ وہ بہت بڑے بزنس مین بھی تھے، کروڑوں حنفیوں کے پیشوا، فقہ کے امام. اس کے باوجود وہ ون آف دا بگیسٹ بزنس مین آف دیٹ ایرا تھے. بڑا کام تھا ان کا، لیکن سبحان اللہ علم دین کے بھی وہ سمجھے سمندر تھے، تقوی کے پہاڑ تھے. چھوٹے چھوٹے دو واقعات جس سے ہمیں میسج لینا ہے. اللہ والوں کو کرامت نصیب ہوتی ہے، اللہ والوں کو کمال نصیب ہوتے ہیں. آپ کو ایک ایسی نظر نصیب ہو گئی تھی. پہلے تو روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے نا تو اس کے اعضاء کے گناہ دھل جاتے ہیں. سبحان اللہ، مبارک ہو جو 5 وقت کے نمازی ہیں اور وضو کرتے رہتے ہیں. چہرہ دھونے سے چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، ہاتھ دھونے سے ہاتھ کے گناہ دھل جاتے ہیں، پیر دھونے سے پیروں کے گناہ دھل جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور اب امام اعظم سبحان اللہ وہ ایک بار وضو کر رہے تھے، برابر میں ایک بندہ وضو کر رہا تھا، تو آپ نے وضو کرتے ہوئے کہا بیٹا شراب سے توبہ کر لے. ایک بندے کو وضو کرتے دیکھا، کہا کہ گانے بازوں سے توبہ کر لے. ایک کو دیکھا، کہا بدکاری سے توبہ کر لے. ماں باپ کو ستانے، مثال دے رہا ہوں، ماں باپ کو ستانے سے توبہ کر لے. وہ لوگ توبہ کر لیتے، ان کو گناہ نظر آ جاتے کہ وضو کرتے ہوئے اس کے یہ گناہ گر رہا ہے. ابھی اللہ پاک نے ایسی ان کو نظر دی تھی. مگر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، میرے مولا مجھ سے یہ نعمت واپس لے لے، میں تیرے بندوں کے گناہ نہیں دیکھنا چاہتا، میں چاہتا ہوں مجھ پر لوگوں کے عیب نہ کھلیں. اللہ اکبر. اور ایسا ہی ہوا، آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ سے یہ ایک طرح سے جو ایسی بصیرت، ایسی نگاہ عطا کی گئی تھی وہ واپس لے لی گئی. مگر ہمارے لیے کیا میسج ہے اس میں؟ اللہ اکبر. اللہ کی طرف سے یہ عطا تھی نا، خود سے تو نہیں بن گئی تھی. یعنی انہیں یہ عطا ہوتی بھی انہی کو ہے جو عیب چھپانے والے ہوتے ہیں. جن کو کسی کے عیب دکھا دیے جائیں ان کی نگاہی ایسی ہوتی ہوگی، ان کا تقویٰ کیسا ہوگا، مگر وہ بیک آف ہو گئے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے. اور ایک ہم میں سے بہت بڑی تعداد ہے جو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ عیب پتہ چل جائیں. یار کوئی مائنس پوائنٹ تو بتاؤ. ہمارے یہاں نارملی آفیسز میں، اداروں میں ایک جملہ بڑا مشہور ہے، اور کوئی نئی تازی بتاؤ بھائی، کوئی اندر کی خبر بتاؤ، تاکہ اندر سے پتہ چلے کہ کس نے کیا کیا ہے. اور پھر اتنے مزے لے کر کسی کا عیب، کسی کا جو ہے وہ کوئی معاملہ پتہ چل جائے اس کو انجوائے کرتے ہیں لوگ، میسج چلاتے ہیں، فون کرتے ہیں. اور صرف آفیسز میں نہیں، فیملیز میں ہوتا ہے، محلوں میں ہوتا ہے. پتہ چلا اس کے بیٹے نے یہ کر دیا، پتہ چلا اس کی بیٹی نے یہ کر دیا، ارے ہاں اس کے گھر میں یہ ہوا تھا، اس کے آفس میں پولیس آئی تھی، اس کو فون آیا تھا فلاں کا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی. یہ اسلام نہیں ہے اور نہ یہ اس کی تعلیمات ہے. میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص اپنے بھائی کا عیب دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کرے تو وہ جنت میں داخل کیا جائے گا. روایتوں میں آتا ہے جو کسی کے عیب کھولتا ہے اس کے عیب کھول دیے جائیں گے، جو کسی کے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے دنیا اور آخرت میں عیب چھپا دے گا. بتائیے اسلام مذہب کتنا پیارا ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ چیزیں عبادت تو نہیں ہے. یعنی میں کسی کا عیب چھپاؤں، میں نے اللہ کو سجدہ تو نہیں کیا، میں نے روزہ تو نہیں رکھا، میں نے تلاوت تو نہیں کی، میں نے اللہ کا ذکر بھی نہیں کیا، میں نے کسی مسلمان کا عیب چھپا لیا. لک ایٹ ہاؤ بیوٹیفل اسلام از، کہ مسلمان آپس میں پیار سے رہیں، محبت سے رہیں، عزت سے رہیں. اٹ از ریکوائرڈ. عیب میں کسی کے چھپا رہا ہوں، میرے رب عیب چھپا رہا ہے، میری بخشش فرما رہا ہے، مجھے جنت میں داخل کر رہا ہے. یہ الگ ٹاپک ہے، کبھی انشاءاللہ موقع ملا. میں نے پچھلے دنوں ایک ٹاپک ریڈی کروایا تھا، کیونکہ جب انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں تو مختلف فورمز پر، مختلف جگہوں پر بدقسمتی سے، چاہے وہ لبرلزم کے نام پر یا الحاد کے نام پر، ایتھیزم کے نام پر یہ فضا قائم کی جاتی ہے کہ جناب اسلام جب بھی نافذ کیا جاتا ہے، اسلام جہاں ڈومینیٹ کرتا ہے وہاں پرابلم شروع ہو جاتی ہیں، وہاں پر جناب ایشوز شروع ہو جاتے ہیں. میں نے الحمدللہ ایک اسپیچ ریڈی کروائی، ایک ٹاپک ریڈی کروایا، کچھ اسلامی بھائیوں سے رابطہ کیا، علماء سے کچھ مواد میں نے بھی جمع کیا کہ اسلام از ناٹ اے پرابلم فار دا سوسائٹی، ایکچولی اسلام از دا سولوشن فار سوسائٹی. یعنی اب میں آپ کو اسی ایپ پوشی کی مثال دی، ایسی کتنی مثالیں. آپ مسلمان کو تحفہ دیں آپ کو ثواب ملتا ہے. بھائی میں کسی کو تحفہ دے رہا ہوں، اس میں اللہ کی کون سی عبادت ہے؟ آپ مسکرائیں تو آپ کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، اس میں بظاہر کون سی اللہ کی عبادت ہے؟ میں کسی کو مجھ پہ ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں، اللہ مجھے جنت دے گا، یہ اللہ کی کون سی عبادت ہے؟ پڑوسی کا حق اچھا ادا کروں، اللہ مجھے جنت دے دے گا، رب بخش دے گا. پڑوسی کے ساتھ میں اچھا کر رہا ہوں، اس میں رب کی کون سی عبادت ہے؟ ایسی کتنی عبادتیں ہیں. یہ تو میں بہت تھوڑی سی بتائیں، اگر اس کو میں لسٹ ڈاؤن کروں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اسلام کو ریکوائرڈ کیا ہے.
تو ایکچولی دا ریکوائرمنٹ آف اسلام کہ ہم جس سوسائٹی میں رہیں وہاں حقوق کا خیال رکھیں. میرا اسلام تو جانوروں کے حقوق بیان کرتا ہے. آج ہم کسی اور سوسائٹی میں جا کر کہتے ہیں یار میں امریکہ سے آیا, یورپ سے آیا, جاپان سے آیا, کمال کی صفائی ہے, کمال کے حقوق ہیں, کمال جناب لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. ان بیچاروں نے لگتا ہے اسلام پڑھا نہیں ہے. میرا اسلام تو کہتا ہے صفائی نصف ایمان ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسلام کو پڑھتے نہیں اور دوسروں کی باتیں پڑھ کے انسپائر ہو جاتے ہیں. ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اسلام جہاں پر پراپر نافذ کر دیا جائے, پراپر امپلیمنٹیشن آف اسلامک رولنگ ہو جائے, دنیا کی سب سے بیسٹ سوسائٹی وہ بن سکتی ہے. سچ بولنے والے کو جنت عطا ہوتی ہے, سچ بولنے والے سے رب راضی ہو جاتا ہے, سچ بولنے سے سوسائٹی اچھی ہوتی ہے نا. بہرحال یہ الگ ٹاپک ہے, مگر یہاں امام اعظم کا یہ جو کال اور امام اعظم کا یہ انداز ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ عیب پھیلانے نہیں ہیں, عیب چھپانے ہیں. اور یقین کریں اگر کسی کے عیب اچھالنے میں, ڈسکس کرنے میں بڑا مزہ آ رہا ہے نا, تو انتظار کیجئے کہ چند دنوں بعد آپ ڈسکس ہو رہے ہوں گے. عربی کا ایک مقولہ ہے, من ضحکا ضحکا, جو ہنستا ہے بعد میں ہنسا جاتا ہے, اس پر ہنسا جاتا ہے. جو لوگوں پر ہنستا ہے نا انجوائے کر کر کے, مزے لے لے کر, نہیں. کاش میرا یہ بیان سوشل میڈیا انفلوئنسرز یا جناب نیوز کاسٹرز اور اس طرح کے رپورٹرز سنیں جن کو خبر کی تلاش ہوتی ہے اور اس کے بعد کوئی تحقیق نہیں ہے. فلاں کی بیٹی نے یہ کر دیا, فلاں کے بیٹے نے یہ کر دیا, فلاں کے گھر سے یہ برآمد ہوا, اور بعد میں پتہ چلتا ہے وہ خبر ہی جھوٹی تھی, وہ تو ایف آئی آر تھی, فرسٹ انفارمیشن رپورٹ تھی, بعد میں ختم ہو گئی, بعد میں انویسٹیگیشن کی تو ایسا کچھ تھا ہی نہیں. لیکن پورے زمانے میں اس کے ڈنڈورے پیٹ دی. کیسے جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ دو الگ باتیں. ایک تو اگر کسی میں عیب ہے تو بھی عیب نہیں اچھال سکتے, اور عیب نہیں اور عیب اچھال رہے تو پھر کدھر اللہ کو, وہ کتنا بڑا گناہ ہو جائے گا. بٹ ہو کیئرز, فکر ہی نہیں ہے جناب. اس پہ ویوز ملیں گے, یہ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے نا, ذرا بس چلے گی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس دن سے ڈرے وہ لوگ. اور میں کہتا ہوں چلے دنیا میں آپ کے عیب نہ کھلے, میرے نزدیک دنیا میں عیب کھلنا اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے. قیامت کے دن عیب کھل گئے, ادھر جاؤں گا ادھر کے بعد تو کوئی وہ ہے ہی نہیں نا, دوبارہ اس کو ریپیئر کرنے کا تو ٹائم ہی نہیں ہے. دعا کرتے ہیں بچپن سے ہم, یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے, عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کیسی دعا ہے؟ اللہ سے کہہ رہے ہیں مولا عیب نہ کھولیو, نہ دنیا میں کھلے نہ محشر میں کھلے. اسی بندے سے پوچھ لے تم نے لوگوں کے عیب چھپائے؟ وہ نہیں چھپا رہا, فیملی نہیں چھپا رہی. خواتین اللہ کرے میری بہنیں یہ بیان سنیں, نہ کریں ایسا پلیز. پتہ چل بھی جائے نا کہ یار اس کا یہ معاملہ ہے, کلوز اٹ, بند کریں. کیوں بتانا ہے؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ صورتوں میں لوگوں کو مطلع کرنے کے لیے کچھ عیب بیان کرنے پڑتے ہیں, لیکن یہ ایک الگ تفصیل ہے اس کی. کیا آپ نے کسی شرعی مفتی صاحب سے اجازت لی ہے اس بات کی کہ میں اس عیب کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جناب لوگ بچ جائیں؟ اس کی کچھ صورتیں ضرور ہیں. ہاں آپ سے آ کر کوئی پوچھ رہا ہے کہ بھائی میں فلاں جگہ پر اپنی بچی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں, اب آپ اس بندے کو پرٹیکولر اگر آپ کو کوئی بات پتا ہے تو بتا سکتے ہیں, اس کی بھی بنا کر تفصیل ہے. کوئی بندہ آ کے کہتا ہے میں اس سے کاروبار کرنا چاہتا ہوں, اپنے پیسے لگا دوں, آپ کو کوئی تفصیل پتا ہے تو اس کو بتا سکتے ہیں. اور وہ بھی جتنی, اچھا مثال کے طور پر اس نے کاروبار کے لیے پوچھا ہے, آپ کہتے ہیں بھائی پیسے مت دینا, پیسے کھا جاتا ہے یا پیسوں میں پرابلم ہے. اگر آپ کے پاس کنفرم ہے شراب بھی پیتا ہے, دوسرے برے کام بھی, اس کی تو اجازت نہیں تھی. اس نے آپ سے کاروبار کے لیے پوچھا تھا, اس کا کردار تو نہیں پوچھا تھا. لیکن ہمیں تو بس ایگزیجریشن, ملٹیپلیکیشن. وائے یہ عادت نکالیں اپنے اندر سے. میں جانوں میں اپنے اعمال تو پہلے ٹھیک کر لوں. اتنے ایک انگلی اٹھاؤ گے کسی کی طرف, تین اپنی طرف آ رہی ہے. کیا شاندار امام. اب دیکھ رہے یہ بڑوں کا ایک عمل, اب اس میں کتنی باتیں ہو رہی. امام اعظم نے ایک عمل کیا, لک ایٹ ہاؤ بیوٹیفل میسج ریسیونگ. امام اعظم کا ایک اور کام, اتنے بڑے امام, مگر آپ کی والدہ کا ایک عجب انداز تھا. آپ کی والدہ کو جب بھی کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا نا, تو مسجد میں سمجھ لیں محلے کے ایک امام صاحب تھے یا ایک وائز تھے, دو افراد تھے, ایک اچھی تقریر کرتے تھے اور ایک مسجد کے امام تھے. کبھی کہتی ان سے پوچھ کر آؤ, کبھی کہتی ان سے پوچھ کر. امام اعظم ہیں جو جن کے شاگرد مجتہد تھے, مگر ماں کہتی تھی ان سے پوچھ کر آؤ, تو وہ ان سے پوچھ کے آتے تھے. اچھا جب پوچھتے جاتے تھے نا تو وہ امام صاحب کہتے ہیں امام صاحب امام اعظم کیوں گناہ گار کر رہے ہیں, آپ ہم سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں, ہم تو آپ سے سیکھتے ہیں. اب ماں نے کہا ہے تم جواب دو گے, کہ اچھا ایسا کرے آپ ہی جواب دے دیں. امام اعظم جواب دیتے, کہتے یہی میرا جواب ہے, اپنی والدہ کو بتا دیں. والدہ کو آ کے بتاتے کہ امام صاحب نے یہ جواب دیا.
بیکاز ماں اس سے سیٹسفائی ہوتی تھی. ایک بار امام مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ کوفہ کی گلیوں میں اپنی والدہ کو اونٹ پر یا خچر پر بٹھا کر اس کی لگام تھام کر جا رہے. کہاں جا رہے ہیں؟ ماں نے کہا تھا آج میں پوچھ کر آؤں گی فلاں وائز سے. ماں کو لے کر گئے, اس کے حجرے کے باہر کھڑے ہو گئے, ماں اندر گئی, سوال پوچھ کے واپس آئی, ماں کو واپس لے کر آئے. کیا سیکھنے کو ملا؟ ماں کو نہیں کہا اے ماں جانتی نہیں میں کون ہوں, میرے شاگردوں میں بڑے بڑے مفتی ہیں اور میں کسی مسجد کے امام سے مسئلہ پوچھنے جاؤں؟ یو ڈونٹ نو ہو ایم آئی, میرا مرتبہ کیا ہے. لوگ میرے آگے کتابیں لے کر مجھ سے سیکھنے آتے ہیں اور تم مجھے کہہ رہی ہو کہ امام سے سوال کر کے آؤ. یہ میسج ہے ہم ان تمام لوگوں کے لیے جو آج پی ایچ ڈی کر چکے, جو آج کسی کمپنی میں سی او ہیں, جو سی او او ہیں, جو جناب مینیجر ہیں, جو ڈائریکٹر ہیں. آپ میں سے کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کے تحت سینکڑوں, ہزاروں یا بیسیوں لوگ کام کرتے ہوں گے. آپ مقام بن گیا, اور یہ مقام بننے کے بعد نارملی ماں باپ کو کیا کہہ رہے ہوتے؟ پتہ نہیں میں کون ہو گیا ہوں, ماں میں بڑا افسر بن گیا ہوں, میں بڑا آدمی بن گیا ہوں, یہ چھوٹے موٹے کام میں نہیں کروں گا, آپ ہر کام مجھے دیتی ہو, لگتا ہے مجھے ابھی بھی بچہ ہی سمجھتی ہو, پتہ نہیں میں کیا ہو گیا ہوں. اب تو اتنے فالوور ہو گئے میرے سوشل میڈیا پہ, اب تو زمانے میں میرا نام ہو گیا, میرا بیان, میری تقریر, میری اسپیچ لوگ سنتے ہیں. یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے. سیکھیے امام اعظم سے. ماں کو کبھی نہیں کہا میں بڑا آدمی ہو گیا ہوں, ماں کے سامنے وہ بچہ ہی بنے رہے. کبھی اپنے ماں باپ کو مت کہنا کہ میں کیا ارے میں جو بنا ہوں انہی کی وجہ سے تو بنا ہوں. اگر آج کوئی مرتبہ ملا ہے تو کس لیے ملا ہے؟ ماں باپ کی دعاؤں سے ملا ہے, ان کی برکتوں سے ملا ہے. میں انہی کو جا کر بتاؤں گا میں بڑا ہو گیا ہوں. جتنے بڑے ہو جاؤ ماں باپ کے قدموں میں رہنا, ان کا بچہ بن کر رہنا, ان کی خدمت کرتے رہنا. واللہ وہ جو دعائیں ملیں گی وہ آپ کو اور بلندی پہ لے جائیں گی. کیا خوبصورت میسج ملتا ہے بڑوں کی سیرت سے. ادب کیجئے. میں اپنی زندگی کا ایک نچوڑ دینا چاہتا ہوں. جس کے ساتھ اس کے ماں باپ کی دعائیں ہیں نا, اس کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. اور جس کے ساتھ اس کے ماں باپ ناراض ہیں, بے شک سارا زمانہ راضی ہے, آفس میں سارے لوگ راضی, میرا باس بھی راضی, میرا مینیجر بھی راضی, میرے کولیگز بھی راضی ہیں, ماں باپ ناراض ہیں, اس کو بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا. اپنی لائن ٹھیک کیجئے. سب سے پہلے ماں باپ ہیں, ان کو راضی کیجئے, ان کی خدمت کیجئے. بڑی عمر میں ہو جاتے چڑچڑے. ایک بڑے اچھے جملے پڑھنے کو ملے تھے سوشل میڈیا پر. کہتا ہے 4 سال کا تھا, ایک بچے کی کہانی لکھی تھی, تو میں کہتا تھا میرے ابو سے ایسا دنیا میں کوئی نہیں ہے, مائی فادر از بیسٹ. جب 10 سال کا ہوا تو کہتا ہوں کہ میرے فادر میرے دوست ہیں, میں ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا مزہ ہی اور ہے. 14-15 سال کا ہوا تو کہنے لگا کہ ابو کو لگتا ہے میری ہر چیز سے اعتراض ہو گیا. 20-25 سال کا ہوا تو سوچا کہ اس بندے کے ساتھ رہتا کیسے ہوگا کوئی, امی پتہ نہیں زندگی کیسے گزار رہی ہیں. 30-35 سال کی عمر کے بعد تو لگا کہ رہنا ہی نہیں چاہیے ان کے ساتھ, زندگی الگ کر دینی چاہیے. اب ان کی عمر نہیں ہے, اب ان کو سمجھ نہیں آتی باتیں. 40-45 سال کا ہوا تو مجھے لگا کہ ابو نے ہمیں پالا کیسے تھا. بچوں کو پالنا تو بہت مشکل ہے, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. 50 سال کی عمر پہ پہنچا تو مجھے لگا کہ کیا کمال کے اصول تھے میرے ابو کے, مجھے بھی وہی اصول اپنے بچوں پہ امپلیمنٹ کرنے چاہیے. اور جب 60 سال کا ہوا تو اس بات کو کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ مائی فادر از بیسٹ. میرے ابو جیسا کوئی نہیں تھا. آخر میں ایک جملہ لکھا تھا, 56 سال لگے واپس اس جملے پر آنے کر, واپس اس جملے پر پہنچنے پر کہ مائی فادر از بیسٹ. جوانی میں جو باپ برا نہیں لگتا تھا, ایک ایج پر آ کر اس باپ کی ہر بات یاد آتی ہے. آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے 20-25-30 سال کی عمر میں جن کو واقعی ابو کی باتیں اریٹیٹ کر رہی ہوں گی. بلیو کریں, یہاں 50 سال کے لوگ بھی بیٹھے, پوچھیں ان سے, تو ان کو اب اپنے والد کی ہر بات یاد آتی ہے. تو کاش یہ بات پہلے ہی سمجھ جائیں کہ مائی فادر از بیسٹ, مائی پیرنٹس آر بیسٹ. مجھے ان کے ساتھ زندگی گزارنی اور ان کی باتیں ٹھیک ہیں, میرے لیے ہی بہتر ہوتی ہے. آگے چلتے ہیں. 5 شعبان, ہائے اس ہستی کا یوم پیدائش ہے جو ہم سب کے دلوں میں بستی ہے. اور وہ کون سی ہستی ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ, امام عالی مقام, امام عرش مقام, امام تشنا کام. وہ عظیم ہستی کہ جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, یہ دونوں امام حسن اور امام حسین کے بارے میں, یہ میرے دونوں پھول ہیں, جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں,
حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسین سے دشمنی کی وہ ایسا ہے اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ ہائے ہائے، کتنا پیار فرماتے نبی پاک اپنے نواسے سے، اور تربیت کیسی فرمائی۔ اتنی باتیں، امام حسین کی باتیں تو ختم ہی نہیں ہو سکتی۔ بچپن کا وقت ہے، امام حسن اور امام حسین وضو کر رہے تھے تو دیکھا برابر میں ایک بزرگ بھی وضو کر رہے ہیں۔ اب بچے ہو کر آپ کو وہ بچے کس کے تھے، وہ آل کون سی تھی، ان کو شریعت نہیں پتا تھی تو کس کو پتا تھی؟ پتا تھا بزرگ غلطی کر رہے ہیں، وضو سے یہ نہیں کر رہے، مگر وہ لک ایٹ دا وے آف تربیہ، لک ایٹ دا وے آف ٹریننگ۔ یا بہت سارے لوگ ہوں گے جو ٹریننگ کرتے ہوں گے، جو لیکچر دیتے ہوں گے، جو ریئلائز کراتے ہوں گے، جو غلطی کو دور کرنا چاہتے ہوں گے۔ حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین بزرگ سے کہتے ہیں بابا جی ایک بات کرنی ہے۔ فرماؤ بیٹا، کہیے کیا کہتے ہیں؟ بابا جی ہم وضو کریں گے دونوں بھائی، ذرا چیک کریں دونوں میں سے وضو کون ٹھیک کر رہا ہے۔ وضو کیا، وہ بزرگ سمجھدار تھے، کہتے بیٹا میں نے سمجھ لیا ہے آپ دونوں کے وضو میں غلطی کوئی نہیں، غلطی میرے وضو میں ہے۔ ہائے ہائے، مسئلہ سالو بھی کر لیا، کسی کا دل بھی نہ توڑا۔ یہ آج انٹرنیشنلی ٹریننگ میں سکھایا جاتا ہے کہ جناب مسئلے کو سالو کرنا ہے یا بندے کو ذلیل کرنا ہے، پہلے تو ہم یہ طے کر لیں۔ اگر آپ کے آفس میں، آپ کے گھر میں آپ کا بچہ غلطی کر رہا ہے، آپ کا امپلائی غلطی کر رہا ہے، آپ چاہ رہے ہیں یار یہ پرابلم میرے آفس سے نکل جائے، آپ چاہتے ہیں پرابلم نکالنا یا بندہ نکالنا چاہتے ہیں، بندے کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے یہاں نارملی اسٹائل کیا ہوتا ہے، تمہیں سمجھ نہیں پڑتی، پڑھ کر کیا آئے ہو، پتہ نہیں ہے یہ کام ایسے نہیں ہوتا، جاہل آدمی ہو، اتنے سال لگ گئے پھر بھی نہیں سیکھے۔ ہو سکتا ہے یہ غلطی دوبارہ نہ کرے مگر آپ سے دل ٹوٹ گیا اس کا۔ ہاں، اب آپ کے بارے میں کوئی اچھے خیالات نہیں ہیں اس کے۔ اگر آپ پرابلم دور کرنا چاہتے ہیں تو کمال یہ ہے کہ بندہ بھی آپ کا رہے اور پرابلم بھی ڈیلیٹ ہو جائے۔ کمپیوٹر اٹھا کے تھوڑی پھینک دیتے، اگر کمپیوٹر میں کوئی پرابلم آ جاتا ہے ڈیلیٹ کر کے چیز نکالتے ہو نا، بندے سے بھی ڈیلیٹ کر کے چیز نکالو۔ بندے کو کیوں اٹھا کے پھینکنا ہے؟ بندے کا سر کیوں توڑنا ہے؟ بندے کو برا بلا کیوں دینا ہے؟ گالیاں کیوں دینی ہے؟ وہ بچپن میں سکھا گئے کہ ریئلائزیشن کیسے کروانا ہے، معاملے کو سالو کیسے کرنا ہے، تربیت کیسے کرنی ہے۔ بعض اوقات کسی غلطی کو سدھارنے کے لیے جو ہمارا عمل ہوتا ہے نا وہ غلطہ ہوتا ہے، اس سے بھی بڑی غلطی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل بچے نے چائے کا کپ گرا دیا اور باپ نے ڈنڈا اٹھا کے سر پہ مار دیا، سر پھٹ گیا، ہاسپٹل لے گئے۔ وہ غلطی چھوٹی تھی، آپ نے تو غلطہ کر دیا نا۔ ارے بھائی اس بات کو ٹھیک کرے کہ آئندہ وہ غلطی نہ کرے۔ یہ ایگزامپل کے طور پہ سمجھا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آل رسول کی باتیں۔ اب امام حسین کس قدر اللہ رسول کے ذکر سے پیار کرتے تھے، کس قدر دعاؤں سے پیار تھا کہ جب یہ جو کربلا کی لڑائی تھی نا، کربلا کا دن آنے والا تھا، یوم عاشورہ، اس سے ایک دن پہلے امام حسین اپنے چچا جان سے کہتے ہیں کہ کچھ صورت ایسی بنائے نا کہ یہ جنگ ایک دو دن اور لیٹ ہو جائے، یہ معاملہ ایک دو دن اور لیٹ ہو جائے، تاکہ میں مزید اللہ کی عبادت کر لوں، میں مزید تلاوت کر لوں، میں مزید دعا کر لوں۔ معلوم تھا کہ شہادت تو ہونی ہے، مگر پیار کیسا تھا اللہ کے ذکر سے۔ اور سبحان اللہ، ذکر الہی، تلاوت قرآن، سجدوں کا شوق کیسا کہ جس وقت شہید کیا گیا اس وقت بھی آپ سجدے کی عالم میں ہیں، اور جب آپ کو تلوار کے نیزے پر آپ کا سر اقدس اٹھایا گیا تو اس وقت وہ سر سے بھی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سرے شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ کون ہے جس کے دل میں امام حسین سے محبت نہیں؟ بلکہ ان سے محبت نہیں تو ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہے۔ آل رسول سے محبت کے بغیر ایمان کیسے کمپلیٹ ہوگا؟ لیکن محبت کا دعویٰ ہے۔ ہمارے گھر میں ہر محرم میں نیاز بھی بنتی ہوگی، ان کا ذکر بھی ہوتا ہوگا، بیان بھی سنتے ہیں، مگر وہ نیزے پہ قرآن پڑھیں، وہ کربلا میں سجدے کریں، ہمارے بستر پر نمازیں چلی جائیں، آفس میں بیٹھے بیٹھے نمازیں چلی جائیں، اور ہم تلاوت پورا سال نہ کریں، بلکہ بڑی تعداد وہ ہو جن کو پراپرلی تلاوت کرنے بھی نہ آتی ہو۔ تو بتائیں نا یہ کیسی پنجتن پاک سے محبت ہے، یہ کیسی آل رسول سے محبت ہے۔ تو یہ میسج ان کی زندگی بھی دے رہی ہے اور ان کا دنیا سے بظاہر جانا بھی میسج دے رہا ہے۔ ہم سب کی تمنا ہے ہماری امام حسین سے، سرکار کی آل سے قیامت کے دن ملاقات ہو۔ وہاں سوال ہو گیا کہ ہم نے کربلا کے میدان میں نماز نہ چھوڑی اور تم آفس میں بیٹھے بیٹھے، دوستوں میں بیٹھے بیٹھے نماز چھوڑ دیتے تھے۔ از دیر اینی آنسر؟ وہ جواب ہوگا ہمارے پاس؟ پلیز، شعبان آ گیا ہے، مبارک مہینہ آ گیا ہے۔ شعبان کے بارے میں تو میرے آقا فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ، الشعبان الشہری، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور آقا کے مہینے میں موجود ہے۔
درود ہو، توبہ ہو، استغفار ہو، ذکر ہو، نمازیں ہوں، اور ذکر الہی کی تو کیا بات ہے۔ اب دیکھیں نا، صدیوں گزر گئی ہیں، امام حسین کو 1400 سال کے قریب گزر گئے، امام اعظم کو آلموسٹ 1300 سال گزر گئے، ہم ان کا ذکر آج بھی کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے ان سے ملاقات تو نہیں کی، کیوں؟ دل میں محبت ہے۔ یہ اللہ والوں کی محبت جو ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے۔ ہاں، اللہ جس سے پیار کرتا ہے پہلے فرشتوں کو حکم فرماتا ہے، وہ محبت کرتے ہیں، پھر مخلوق، پھر بندوں کی طرف وہ محبت رجوع کرتی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں محبت ہو جاتی ہے۔ اور کیسے محبت آتی ہے، کس وجہ سے آتی ہے؟ بڑا کمال کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب، آپ جو ہے نا وہ پابندی کے ساتھ بابا فرید کے مزار پر پاک پتن شریف جایا کرتے تھے۔ حالانکہ پیر مہر علی شاہ صاحب ان کا اپنا مرتبہ، اور خود ماشاءاللہ وقت کے مجدد، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنے بڑے عالم دین، مگر آپ جاتے، ایک بار آپ کو ایک شخص مل گیا اور کہتا ہے، یار آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں اور اتنے بڑے آپ عالم ہیں، اتنی کتابیں آپ نے لکھی ہیں، اور آپ مزار پہ آتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو پرابلم ہو جاتی ہے نا کہ آپ مزار پہ آتے ہیں اور وہ بھی پابندی سے آتے ہیں۔ پہلے تو یہ کلیئر کر دوں کہ مزارات اولیاء پر جانا، اللہ والوں کے مزار پر جانا، یہ تو خود نبی پاک کا طریقہ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے آقا نارملی ویک میں ایک بار سید الشہداء جاتے تھے، شہداء احد کے پاس کرم فرماتے تھے۔ جنت البقیع میں جانا میرے نبی پاک سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام جاتے تھے۔ تو مزارات پر جانا تو کوئی پرابلم نہیں۔ ہاں، اگر مزارات پر جا کر کوئی غیر شرعی کام کرتا ہے، وہ تو ہم بھی منع کرتے ہیں، ہم بھی اس کو الحمدللہ ٹرین کر رہے ہوتے ہیں، علماء کو سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن مزارات اولیاء پہ فی نفسی ہی جانا تو کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے، وہ رحمتیں برس رہی ہیں۔ بابا پیر مہر علی شاہ صاحب جاتے تھے، تو جواب سنے کیا دیا تھا، آج لگتا ہے مسئلہ اور حل ہو جائے گا۔ کہ آپ اتنے بڑے عالم ہو کر مزار پہ آتے ہیں؟ تو بابا فرید کے بازار پر پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیا فرمایا، میں تو یہاں قرآن کی آیت کی تفسیر آنکھوں سے دیکھنے آتا ہوں۔ کہ مزار پر قرآن کی تفسیر دیکھنے آتے ہیں؟ کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ میں یہ دیکھنے آتا ہوں کہ بابا فرید نے ساری زندگی اللہ کو یاد کیا، ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا، آج مخلوق کی زبان پر رب نے فرید فرید جاری کر دیا ہے۔ تو میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ نے کیسا یاد کیا کہ زبان زبان پر فرید فرید کے نعرے ہیں۔ یہ کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا۔ آج میں اور آپ یہاں بیٹھ کر 1400 سال بعد امام حسین کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ساری زندگی رب کو یاد کرتے رہے۔ ہم امام اعظم کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے ساری زندگی رب کو یاد کیا۔ ارے ہم نے غوث پاک کو دیکھا نہیں ہے، مگر واللہ بچپن سے ماں باپ نے دلوں میں غوث پاک کی محبت ڈالی ہے۔ ہم داتا صاحب سے ملے نہیں ہیں، مگر پنجاب میں رہنے والے کسی رشتہ دار کے گھر پر جانے کو اتنا جی نہیں چاہتا جتنا لاہور میں داتا صاحب کے قدموں میں جانے کو جی چاہتا ہے۔ کوئی تو وجہ ہوگی، یہ محبت کدھر سے آئی ہے؟ انہوں نے رب کو یاد کیا، رب نے ان کی یاد بندوں کے دلوں میں ڈال دی۔ This is actually the تفسیر آف قرآن۔ ہمیں زندگی ایسے گزارنی ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں اللہ کو یاد کریں، ذکر کریں اللہ کا، اللہ کے پیاروں کا ذکر کریں۔ ہاں، اللہ کے پیاروں کا ذکر بھی رب کا ہی ذکر ہے۔ اس کو بھی مفتی صاحب نے بڑے پیارے انداز سے ڈیفائن کیا۔ فرماتے ہیں، اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، تلاوت قرآن ذکر الہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے، جو بھی تلاوت کرے گا وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ جو تلاوت کرتا ہے اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے، تلاوت میں نبی پاک کی نعت بھی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہیں یاسین ہے، کہیں طٰہٰ ہے۔ کتنے پیارے انداز میں رب نے اپنے حبیب کا ذکر کیا۔ تو جو اللہ کے نبی کا ذکر کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ پھر ٹھیک ہے، اس میں ولیوں کا بھی ذکر ہے، اس میں نبیوں کا بھی ذکر ہے، بلکہ کمال کی بات تو یہ اس میں پچھلی قوموں کے عذاب کا بھی ذکر ہے، شیطان کی نافرمانی کا بھی ذکر ہے۔ تو گویا اللہ کے دشمنوں کا عبرت کے لیے تذکرہ کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ کے پیاروں کا ذکر بدرجہ اولا اللہ کا ذکر ہے۔ تو اس وقت بھی جو ہم بیٹھے ہیں، یہ اللہ ہی کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ رسول کی باتیں، نیک لوگوں کی باتیں، یہ اللہ ہی کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ ہمیں ایسی پیاری محفلوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی محفلوں کو چیک کیجیے، اپنی گیدرنگز کو چیک کیجیے، بڑی کمال کی حدیث ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، من قعد مقعدا لم یذکر اللہ فیہ کانت علیہ من اللہ ترا، جو کسی جگہ بیٹھے اور اپنی اس مجلس میں ذکر اللہ نہ کرے، اس کا وہ بیٹھنا بیکار ہے، وہ میٹنگ ہی بیکار ہے، جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوا۔ وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تِرَا،
جو بستر پر لیٹے اللہ کا ذکر نہ کرے اس کا لیٹنا بیکار ہے۔ وما مشى احد ممشا لا يذكر الله فيه الا كانت عليه من اللہ ترى، فرمایا من اللہ ترى، جو کسی راہ چلے اس میں اللہ پاک کا ذکر نہ کرے اس کا وہ چلنا بیکار۔ اس کا مطلب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، درود پاک، ذکر الہی، اس کا معمول بنائی، ورنہ وہ محفلیں بیکار ہے۔ اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اب چلتے ہیں اپنے بیان کو اگلے فیز میں لیے۔ سبحان اللہ، یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ شعبان کا مہینہ، یہ پیارے آقا کا مہینہ ہے۔ یہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا حضرت اسامہ بن زید نے، حضور جس طرح آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے۔ فرمایا رجب اور شعبان کے بیچ میں ایک مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار۔ کون کہہ رہا ہے؟ بخشے بخشائے آقا جناب رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ہماری تربیت ہے نا کہ جب نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزہ دار ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا سب مہینوں میں آپ محبوب سب سے زیادہ یہ مہینہ شعبان کا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اسی طرح فرمایا جس کا مضمون ہے کہ اس مہینے میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب رب کی بارگاہ میں جائے میں روزے سے ہوں۔ اس مہینے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک کیا فرماتے ہیں کہ بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی قبریں کھودی جا چکی ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ شب برات یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال کون دنیا سے چلا جائے گا، پیدائش کس کی ہوگی، کون حج کرے گا، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا۔ یہ فیصلوں والی رات ہے۔ مگر اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا اس رات کی ہم پریپریشن کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو میں کہوں کہ ایک ہفتے بعد آپ کی اینول رپورٹ آپ نے جمع کروانی ہے اور اس رپورٹ پر فیصلہ ہوگا آپ کی جاب کنٹینیو ہوگی کہ نہیں، آپ کو بونس ملے گا کہ نہیں، آپ کی ترقی ہوگی کہ نہیں، اس رپورٹ کی کتنی تیاری کرتے ہیں ہم؟ اور یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والی رپورٹ ہے جو شب برات پیش کی جاتی ہے۔ اور وائے شب برات، برات کے معنی آپ سمجھتے ہیں؟ آزادی کی رات۔ ہم کہتے ہیں نا جملہ، یہ بندہ باعزت بری ہو گیا، آزاد ہو گیا۔ شب برات ایکچولی سیلویشن، آزادی کی رات ہے۔ اور سبحان اللہ کتنے لوگ آزاد ہوتے ہیں؟ حدیثوں میں مضمون ملتا ہے کہ اللہ کریم اس رات قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ ایک بکری کے بال ہم نہیں گن سکتے، یہ ایکچولی بڑی اگزامپل کے طور پہ سمجھایا گیا نا کہ کتنے بخشے جائیں گے۔ قبیلہ بنی کلب، ٹرائب آف بنو کلب، یہ اس زمانے میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا، یعنی اتنی بکریاں، اور ان بکریوں کے بالوں کی تعداد لوگ بخشے جائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ سارے ہی تقریباً بخشے جائیں گے، مگر اب ایک ایکسیپشنل ایک لسٹ ساتھ دی گئی حدیث میں کہ سب بخشے جائیں گے، یہ 5-6 قسم کے لوگ نہیں بخشے جائیں گے۔ سچ بتاؤ جب یہ لسٹ آ جائے میں کتنا ڈرنا چاہیے؟ آپ کے آفس میں اعلان ہو جائے آج سب کو بونس ملے گا، 4 بندوں کے علاوہ، بندہ سب کو چھوڑ کر وہ 4 میں دیکھے گا میں تو نہیں ہوں۔ ایک بونس، ایک ترقی، ایک ویزا، اس میں میرا نام نہ آئے میں پریشان ہو جاؤں۔ ادھر بخشش کی رات، چند لوگ ہوں گے جو نہیں بخشے جائیں گے، کہیں میں تو نہیں اس میں۔ اب غور سے سن لیں، پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نمبر 1 شراب کا عادی۔ اللہ اکبر، کبھی بھی زندگی میں شراب کے قریب نہ جائیں۔ انفارچونیٹلی آج سنا ہے کہ محفلوں میں، میٹنگز میں، شادیوں میں کولڈ ڈرنک کی طرح شراب پی جا رہی ہے، مسلمان شراب پی رہا ہے۔ اللہ اکبر، شراب کے قریب بھی نہ جائیں، نشے والی چیزوں کے قریب بھی نہ جائیں، بلکہ جہاں شراب پی جا رہی ہے وہاں بھی نہ جائیں۔ لوگ کہتے ہیں بعض اوقات یار میں نہیں پیتا لیکن جانا پڑتا ہے، پروفیشنل میٹنگز ہوتی ہیں، دوست جمع ہوتے ہیں، بیٹھنا پڑتا ہے، کیا کریں یار، کمیونیکیشن کرنی ہے اور جناب اپنی نیٹ ورکنگ کرنی ہے۔ نیٹ ورکنگ وہاں کرنی ہے جہاں لعنت برس رہی ہے۔ شراب کے بارے میں یہ میں سمجھتا ہوں ایک ہی گناہ میں نے تو اب تک پڑھا ہے جس میں 10 قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی حدیث میں۔ شراب بیچنے والے، پینے والے، پلانے والے، لانے والے، اٹھانے والے،
ہر قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی، اور جدھر لعنت برس رہی ہے ادھر میں بیٹھ رہا ہوں۔ لوگ کہتے نہیں یار میں بڑا پکا ہوں، دوست شراب پیتے ہیں، دوست جوا کھیلتے ہیں، دوست غلط کام کرتے ہیں، میں صرف کمپنی دیتا ہوں۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک سوال، جواب آپ کو پتا ہے۔ کبھی بھی کسی شرابی، ہیروئنچی، ڈکیت، چور، غلط کام کرنے والے، جواری، اس کو بلا کے پوچھ لے کہ یار یہ عادت کدھر سے ملی ہے، تو کیا جواب ملے گا؟ آپ کو جواب پتا ہے؟ دوستوں سے، کمپنی سے، صحبت سے۔ بیٹھتا تھا، پہلے نہیں پیتا تھا، کسی نے پلا دی، پہلے نہیں پیتا تھا، پھر اس نے لگا دیا جوئے میں پہلے نہیں غلط کام کرتا، اس نے یار جب پتا ہے بری صحبت برا بنائے گی، 2 اور 2 4 والا فارمولا ہے، لیکن نہیں میں بڑا پکا ہوں، میں بیٹھتا ہوں صرف، آئی ایم جسٹ گیونگ کمپنی۔ کووڈ نے تو ہمیں پہلے ہی سکھا دیا تھا سوشل ڈسٹینس، نہیں بھائی اس کا زکام، اس کو طبیعت خراب، اس سے دور ہو جاؤ، بھائی بھائی سے دور ہو گیا، میاں بیوی دور ہو گئے، اور ادھر جہاں لعنت برس رہی ہے اس کے ساتھ بیٹھے ہیں، ادھر سوشل ڈسٹینس نہیں کریں گے کہ اس پہ لعنت برستی ہوئی مجھ پہ نہ برس جائے۔ ارے ایسی محفلوں میں آؤ نا کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والا بخشا جاتا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیثوں میں مضمون موجود ہے، طویل حدیثیں، صرف اس کا آخر بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جب بتاتے ہیں یا اللہ کہیں تیرا ذکر ہو رہا ہے، تجھے یاد کیا جا رہا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے سب کی بخشش فرما دی۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ ایک بندہ ایسا بھی آیا جو تجھے یاد کرنے نہیں آیا، اپنے کسی پرسنل کام سے آیا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا محروم نہیں رہتا، میں نے اس کو بھی بخش دیا ہے۔ تو جہاں اللہ رسول کا ذکر ہو، نیکی کی باتیں ہوں، وہاں اگر کوئی کسی اور مقصد سے آئے تو چونکہ اچھوں کے ساتھ بیٹھا ہے تو اس پر الحمدللہ رحمت برستی، اس کا بھی کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے نا جہاں آنا چاہیے، اور ہم کہتے نہیں یار وہ ذرا بڑے سیٹ کی دعوت ہے، ذرا باس نے بلوایا ہے تو کمپنی کے سارے لوگ جمع ہو رہے ہیں اور نہیں جائیں گے تو بات خراب ہو جائے گی، غلط کام مجھے پتہ ہے ہوں گے لیکن جانا پڑے گا، نیو ایئر نائٹ کا پروگرام ہے تو فلاں فلاں۔ ارے بھائی ان لوگوں کے چکر میں رب کو ناراض کر دوں گا؟ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے جو رب کو ناراض کرتے ہیں، یاد رکھیں حدیث کا مضمون ہے، ایک وقت آتا ہے مخلوق بھی ان سے ناراض ہو جاتی ہے۔ کدھر 100-200 سال پرانے، 50-60-70 سال والے انفلوئنسر، گانے باجے ناچنے حرام کام کر کے مخلوق کو راضی کرنے والے، انجوائے کرانے والے، کوئی ایک بتا دے جس کو آج کوئی یاد کرتا ہو، اس کی قبر پہ جاتا ہو۔ 800 سال بعد بھی خواجہ کی نگری آباد ہے، خواجہ کا شہر آباد ہے، ہر دل میں خواجہ بستے، کیوں؟ اللہ کو راضی کیا، مخلوق کو نہیں۔ ہندوستان گئے، سارا ہندوستان خلاف ہو گیا، انہوں نے کہا خلاف ہوتا ہو تو ہو جائے، میں رب کو راضی کروں گا، اللہ نے سب کو راضی کر دیا۔ آج یہ فارمولہ بٹھا لے اپنے دل میں، جو اللہ کو راضی کرتا ہے اللہ سب کو راضی کرتا ہے، جو سب کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے سب بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ فارمولہ ایک ہی ہے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا۔ مخلوق کہیں نہیں جانی، اللہ والوں کی طرف مخلوق پھر آ جاتی ہے، شروع میں آئے گی پرابلم۔ اللہ کرے کہ ان پیاری باتوں سے ہم یہ سبق لیں۔ شراب کا عادی شب برات بھی نہیں بخشا جائے گا۔ سیکنڈ فرمایا ماں باپ کا نافرمان۔ ہائے ہائے، تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے بات کی تھی، وہ بات یہاں بھی آ گئی۔ ہر بڑی رات، ہر بخشش کی رات، جو ایگزمپشنز ہیں، جو لوگ نہیں بخشے جائیں گے، آپ کو اس میں ماں باپ کا نافرمان ضرور ملے گا۔ اس کا مطلب یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کرے ہم سمجھ جائیں۔ تیسرے نمبر پر زنا کا عادی، بدکاری، ایڈلٹری کرنے والا۔ پلیز نہ جائیں ان محفلوں میں، نہ جائیں ان صحبتوں، بچائیں اپنے آپ کو۔ چوتھے نمبر پر قطع تعلق کرنے والا، چھوٹی چھوٹی بات پر ہم اپنے رشتے ختم کر دیتے ہیں، تعلقات ختم کر دیتے ہیں۔ نہیں، اگر کوئی شرعی وجہ نہیں ہے تو مسلمان سے قطع تعلق نہ کریں، ہو گئی غلطی معاف کر دیں، دل ملا لیں۔ یہ قطع تعلق کرنے والا بھی نہیں بخشا جائے گا۔ پھر فرمایا چغل خور، ادھر کی ادھر، معذرت کے ساتھ یہ آفیسز میں بڑا ہوتا ہے، پروفیشنل جیلسی ہو رہی ہوتی ہے، میں اس کی ذرا اوپر خبر پہنچا دوں، اچھا پتہ نہیں کیوں مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے جب یہ نیچے آئے گا نا تو ہی میں اوپر جاؤں گا۔ یہ فارمولہ ہی غلط ہے۔ جس رب نے اس کو اوپر کیا ہے وہ مجھے بھی کر سکتا ہے، اس کے خزانے کم نہیں ہوئے۔ میرا دماغ چھوٹا ہے کہ یار یہ جب تک اس پوسٹ پہ رہے گا نا میری باری نہیں آئے گی، نہیں، اللہ نے اسے دیا ہے وہ آپ کو بھی دے گا۔ آپ یہ چیزیں چھوڑ دیں، کسی کو نیچے آپ کر بھی نہیں سکتے۔ ایک اور بات سمجھ لیجئے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ سارے لوگ مل کر کسی کو ذلیل کرنا چاہے نا، اللہ نے عزت لکھی ہے اس کو عروج ہی ملنا ہے، اور سارے لوگ مل کر کسی کو ذلیل کرنا چاہے، سارے ہی میسج شروع کر دیں اس کے خلاف، سوشل میڈیا پہ پوسٹیں لگا دیں، اللہ نے عزت دینی ہے تو کوئی نیچا کر نہیں سکتا۔ تو بہرحال چغل خور، محبتوں کے چور کہا گیا انہیں حدیثوں میں۔ کبھی زندگی میں عادت نہ ڈالیں، لگائی بجھائی، ادھر پہنچانا ادھر پہنچانا، کبھی بھی نہیں۔ اور بلکہ جس کو چغلی کوئی کھا رہا ہے نا کہ یار پتہ چلا اس نے آپ کے بارے میں یہ بولا ہے، وہ آپ کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے، پہلے اس بندے کے بارے میں چیک کر لو، یہ آج تمہیں بتا رہا ہے، کل آپ کی بھی کسی کو جا کے بتا رہا ہوگا، اسی بندے سے دور ہو جائے پہلے۔
کہ اس کو کس نے کہا تھا کہ مجھے آ کے بتائے کہ میرا بھائی کیا کہہ رہا ہے، میرا کولیگ مجھے کیا کہہ رہا ہے، میرے آفس میں میرے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، اور ہمیں بڑا مزہ آتا، اچھا اور بتاؤ میرے بارے میں ایسا کہا، بس اب میں نہیں چھوڑوں گا. تو یہ بندہ بھی بے وقوف ہے کہ ایک بندے کی سنی سنائی بات پر یقین کر رہا ہے. چغل خور تو ہمارے پاس بیٹھنا ہی نہیں چاہیے کہ بھائی مجھے کسی کی بات آ کے نہ بتانا. کاش یہ بات ہم سمجھ جائیں. اور کتنا بڑا گناہ ہے کہ شب برات جیسی رات نہیں بخشا جائے گا. پھر فرمایا ایک روایت کے مطابق تصویریں بنانے والا. اب یہ جو یہاں پر علماء کا اختلاف ہے، جو ڈیجیٹل تصویریں وہ الگ ہے، اور نارملی جو ہاتھ سے اسٹیچوز بنائے جاتے ہیں یا پورے قد کی تصویر بنائی جاتی ہے. یہاں میں چلے ایک آپ کو شرعی مسئلہ بیان کر دیتا ہوں، آپ کو کام آ جائے گا. کئی آفیسز میں نے جا کر دیکھا ہے کہ وہاں آفس کی آفیشیل پکچرز لگائی جاتی ہیں کہ فلاں سے ہماری ملاقات ہوئی تو کوئی ایوارڈ ملا، تو کوئی سرٹیفکیٹ ملا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، ہمارے آفس میں ہم لگاتے ہیں تو اس کے ذریعے ہمارا ایک پریسٹیج بنتی ہے یا ہمیں بزنس ملتا ہے. تو اس کا ایک طریقہ یوں کر لیں کہ ان تمام تصویروں کو آپ ڈیجیٹل فارمیٹ میں لے لیں اور اپنے آفس میں ایک LCD لگا لیں. آپ مثال کے طور پر 50 تصویریں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس LCD میں وہ ساری تصویریں آپ اس طرح کر لیں کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد بدلتی رہیں. جس نے آنا ہے وہ دیکھ بھی لے گا، آپ کا مقصد بھی حاصل ہو گیا، آپ گناہ سے بھی بچ گئے. اور پھر سبحان اللہ یاد رکھیے گا کہ حدیثوں میں مضمون ملتا ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو یا کتا ہو وہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو اگر آپ کے آفس میں رحمت کے فرشتے ہی نہیں آ رہے تو کام آگے کیسے بڑھے گا؟ تو ڈیجیٹل فارمیٹ کو جب علماء اجازت دے رہے ہیں تو آپ اس میں آ جائیں تاکہ کم از کم آپ اس پرابلم سے باہر آ جائیں. بہرحال یہ چند باتیں میں نے شب برات کے لیے عرض کرنی تھی. یہ رات عبادت میں گزارے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا اجتماع پوری دنیا میں شب برات کو ہوتا ہے. فیضان مدینہ میں تو سبحان اللہ عجب رونق ہوتی ہے. اور شب برات کو تو عصر سے ہی مسجدوں کا رخ کر لینا چاہیے تاکہ یہ نامہ اعمال کی جو آخری گھڑیاں ہیں یہ بھی مسجد میں گزریں. مغرب کے بعد 6 نوافل کا سلسلہ ہوتا ہے، ماشاءاللہ تلاوت قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے. 14 شعبان کو بھی روزہ رکھیں کہ نامہ اعمال کا آخری دن بھی روزے سے ہو. 15 شعبان کو روزہ رکھیں کہ نامہ اعمال کا پہلا دن روزے سے ہو. اور پھر 15 شعبان کا بھی روزہ رکھیں، رات عبادت میں گزاریں. قبرستان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 15 شعبان کو شب برات کو تشریف لے گئے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کوشش کر کے والدین دنیا سے چلے گئے، رشتہ دار چلے گئے تو ان کی قبر پر حاضری بھی دیں. اور یہ رات ویسے بھی قبر کو یاد کرنے کی رات ہے، تو اللہ کرے کہ ہم اس رات سے میسج لینے والے بن جائیں. اور پھر سبحان اللہ جیسے میں نے کہا کہ اگلا جو مہینہ ہے وہ مہینہ ہے سبحان اللہ ماہ رمضان، ماہ غفران، رحمت کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ. کیسا کمال کا مہینہ ہے کہ ایک ہی حدیث اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے کافی ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے میری امت کو معلوم ہوتا رمضان کیا ہے تو تمنا کرتے سارا سال ہی رمضان. تو یہی ایک جملہ کافی ہے. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے اگر اللہ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا نا تو انہیں سورہ اخلاص اور رمضان عطا نہ فرماتا. اس کا مطلب یہ 2 چیزیں عذاب سے بچانے والی، پکڑ لے رمضان کو تو بیڑا پار ہو جائے گا. پہلا عشرہ عشرہ رحمت، درمیان کا عشرہ عشرہ مغفرت، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. اور اس میں ایک اور بڑی نیکی سبحان اللہ، وہ کیا ہے؟ وہ نیکی ہے کہ اس میں اعتکاف کیا جائے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو ایمان کی حالت میں ثواب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کرتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو ہو سکے تو آخری عشرے کا اعتکاف. اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ میرے آقا نے زندگی میں ایک بار پورے مہینے کا اعتکاف کیا. تو الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی اور دنیا کے کئی مقامات پر پورے مہینے کا دعوت اسلامی اعتکاف کرواتی ہے. یہ گویا کریکٹر بلڈنگ کورس ہوتا ہے، یہ لائف ریفارمنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ بندہ ایک مہینے میں بدل کے جاتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں میری عادتیں بہتر ہو جائیں، میں متقی ہو جاؤں، سنتوں سے پیار ہو جائے، تھوڑی سی عاجزی آ جائے، سختی ہے دل میں، تو زندگی میں یہ ایک مہینہ ایز اے ورک شاپ کے طور پر، ایز اے ٹریننگ سیشن کے طور پر آپ اعتکاف کر کے دیکھیں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنا بڑا امپیکٹ آپ کے اندر آ رہا ہے. تو یہ ایک مہینے کے اعتکاف کی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. ورنہ ایٹ لیسٹ آخری 10 دن تو سبحان اللہ، کیونکہ انہی 10 دنوں کے اندر، انہی 10 راتوں میں ایک رات شب قدر ہے. اور وہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. تو وہ رات حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ اعتکاف بھی ہے. تو اعتکاف کیجیے اور دعوت اسلامی والوں کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ مزید نہ جانے کتنا سارا علم دین سیکھ کر جائیں گے. میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمیں جو ہم نے باتیں سنی اسے یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. امام اعظم کا فیضان عطا فرمائے، امام حسین کا فیضان عطا فرمائے،
شب برات میں ہماری بھی مغفرت ہو جائے، اور اللہ کرے کہ عافیت سے، صحت سے ہم ماہ رمضان سے جا کر ملیں، اور پورے روزے رکھنا، پوری تراویح پڑھنا ہمیں رب کریم نصیب فرمائے۔ کتنی پیاری دعا، اور اس دعا میں کتنی محبت رمضان سے چھلک رہی ہے کہ میرے آقا دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ مجھے ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان سے ملا دے۔ الحمدللہ، یہ پیاری باتیں دعوت اسلامی میں سکھائی جاتی ہے۔ آج آپ آئے ہیں، ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مگر آتے رہا کریں، یہ آپ کا مرکز ہے۔ اور صرف پروفیشنل فورم میں کیوں، پروفیشنل فورم کے اجتماع میں کیوں، ہم یہاں آ کے آپ کو کوئی الگ باتیں تو نہیں کرتے۔ ایسا تو نہیں کہ میں نے آج آپ کو کوئی اکانومکس کی یا انجینئرنگ کی کوئی فارمولے سکھائے، اللہ رسول ہی کی بات کی، وہ روز ہی ہو رہی ہوتی ہے۔ جمعرات کو اجتماع میں آ جایا کریں، سیٹرڈے مدنی مذاکرہ میں آ جایا کریں، دوستوں کو، دو چار دوستوں کو لے کر آ جایا کریں، پھر مدنی چینل پر بیٹھ جایا کریں، تو انشاءاللہ سوشل میڈیا ہمارے اکاؤنٹس ہیں جہاں اس طرح کے بیانات ہوتے رہتے ہیں، سنتے رہیں گے، سناتے رہیں گے، تو اللہ نے چاہا تو فرق پڑتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا۔ یہیں پر ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ آنے والے ویڈنسڈے کو فیضان زکوٰۃ کورس، یعنی اب دیکھیں نا، زکوٰۃ فرض ہے تو کیسے ادا کرنی ہے، اس کے فارمولے کیا ہیں، اس کی ٹیچنگز کیا ہیں، رولنگز کیا ہیں، تو ماشاءاللہ وہ بھی مفتی صاحب کے ذریعے ہو رہی ہے، مفتی شفیق صاحب کروائیں گے۔ آنے والی بدھ کو کتنے بجے یہاں پر فیضان مدینہ میں 8:30 بجے، تو اپنے کہاں کون سا وینیو ہوگا فیضان مدینہ میں معلوم کر لیجئے گا، ضرور تشریف لائیں، ایک دو دوستوں کو بھی لے کر آئیں۔ یہ علم سیکھنا فرض ہے، پتہ تو چلے کہ اچھا بعض اوقات ہم نکال بھی رہے ہوتے ہیں مگر کیلکولیشن نہیں پتہ ہوتی ہے، تو جس طرح اپنے ٹیکسز کے فارمولا کو اور دنیا کی رولنگز کو سمجھنے کے لیے آپ کسی پروفیشنل کے پاس جاتے ہیں، تو دیکھیں نا، ایک ایسی ورک شاپ ہے کہ جس کی کوئی فیس بھی نہیں ہے، فری آف چارج آپ کو کہا جا رہا ہے آجے بھائی اور فرض علوم سیکھ لے، تو خود بھی آئیں اور دوستوں کو بھی لے کر آئیں، تو انشاءاللہ کمنگ ویڈنسڈے کو یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ دعا سے پہلے مجھے بتایا گیا تھا کہ ایک دو کوشچن کریں گے یا پھر ہم دعا کر لیں۔